السلام علیکم ناظرین. چھوٹے بھائی جو ہے وہ چیزیں مہنگی کر رہے ہیں, بجلی کے بلز بڑھا رہے ہیں, بجلی کے ریٹس بڑھا رہے ہیں, لیکن جب بڑے بھائی آتے ہیں اچانک میڈیا کے سامنے انٹری مارتے ہیں, بڑے عرصے کے بعد میڈیا ٹاک کرتے ہیں, ساتھ اپنی بیٹی سی ایم پنجاب مریم نواز کو بٹھاتے ہیں اور آ کے اعلان کرتے ہیں کہ جی 2 مہینے کے لیے لمبائی چھکا لیں, 14 روپے فی یونٹ بجلی کے بلز میں کمی کا اعلان کرتا ہے میاں محمد نواز شریف. شاباش مریم شاباش. بھائی جان یہ کیا ہے؟ آپس میں کمیونیکیشن کر لیں, ایک ہی خاندان ہے, ایک ہی گھر رہا ہے. بڑے میاں صاحب, چھوٹے بھائی آپ کے پی ایم ہیں, لوگ شکوہ کر رہے ہیں کہ جی آپ نے یہ جو اعلان کیا ہے ریلیف کا, یہ پنجاب کی حد تک کیوں ہے, یہ پورے ملک میں کیوں نہیں ہے. یہ میری ناک کے سرائے کے مطابق آپ نے اپنی بیٹی کے نمبر عوام میں گڈ, ویری گڈ سٹار لگانے کے لیے آپ نے یہ ریلیف دیا ہے کہ دیکھیں جی میری بیٹی مریم نواز صاحبہ قابل عزت ہے ہمارے لیے, قابل احترام ہے ہمارے لیے, وہ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں. وہ دیکھیں صوبے کے عوام کے لیے کتنا ریلیف دے رہی ہیں, کتنا خیال ہے انہیں پاکستان کے غریب عوام کا, پنجاب کے غریب عوام کا. تو باقی صوبے جو ہیں ان کے جو سی ایم ہیں, مکھیہ منتری صاحب جو ہیں, وہ بھی خیال کریں. ابھی سندھ والے, بلوچستان والے, کے پی کے والے, ان کو کہہ رہے ہیں جی آپ ہی اپنے صوبے کے جو عوام ہیں, ان کے رہائشی جو ہیں, ان کا خیال کریں. میں نے 45 سے 50 ارب روپیہ ریلیف کے مد میں رکھ دیا, ترقیاتی بجٹ میں نے کٹ لگا دیے, اور میں نے پنجاب کے جو عوام ہیں ان کے لیے ریلیف کا اعلان کر دیا. تو میاں صاحب آپ کے بھائی جان تو پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں, دل گردہ بڑا کریں. آپ سے لوگوں کو ویسے امید تھی بڑے میاں صاحب آپ سے, نہ جانے آپ پی ایم کی دوڑ سے باہر کیوں ہو گئے. آپ اپنی ہر تقریر میں یہ کہتے رہے الیکشن سے پہلے کہ جی میرے دور میں 5 کی روٹی تھی, 70 کا پیٹرول تھا, مجھے آزمائیں اور سہولتیں آپ کے ڈور سٹیپ پہ ہوں گی, وہ تمام تر جو فیسیلیٹیز ہیں وہ آپ کے ڈور سٹیپ پر ہوں گی. لیکن ہم نے اس کے برعکس دیکھا ہے. لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں بڑے میاں صاحب, آپ کی طرف, کہ آپ مالی معاملات کو ذرا ہینڈل کر لیتے تھے, لیکن نہ جانے 2, 2.5, 3 ماہ سے آپ منظر عام سے غائب ہیں. لوگ جو نون لیگ کے لوگ ہیں, جو آپ کے درینہ کارکن ہیں, وہ شکوہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں. شکوہ کس بات کا کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں جی میاں صاحب آپ نے کہا تھا ریلیف دیں گے, لیکن یہ کہاں پہ ہے بھائی وہ ریلیف, ہمیں نہیں نظر آ رہا. آپ کے ووٹر, آپ کے سپورٹر آپ سے بے حد ناراض ہیں. ناظرین آپ کو اگلے کچھ دنوں میں پورے ثبوت کے ساتھ دکھاؤں گا, پورے ایویڈنس کے ساتھ دکھاؤں گا کہ صوبہ پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کو کس طرح کی رپورٹ پیش کی جا رہی ہے. جو ان کا پرانا کارکن تھا, جو نون لیگ کا پرانا درینہ کارکن تھا, اس کو کس طریقے سے سائیڈ لائن کر دیا گیا, اور کس طریقے سے مریم نواز کی جو ینگ ٹیم ہے وہ سامنے آ رہی ہے, اور وہ پرانے کارکنان ان سے ناراض ہیں, ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے. صوبے کا کوئی حال نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ کو سب اچھا کی رپورٹ دی جا رہی ہے کہ جی میڈم سب اچھا ہے, سب اچھا نہیں ہے. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میڈم آپ کو, آپ کا صوبہ ہے, آپ اچھے سے رن کر رہی ہوں گی, آپ اچھے سے چلا رہی ہوں گی, لیکن میاں ہاسپٹل کی بیک سائڈ پہ ایک وزٹ, رینڈم وزٹ کیجئے, 2 گاڑیاں نکالیں, کسی کو نہ بتائیں, میاں ہاسپٹل کی بیک سائڈ پہ آ کے دیکھیں کس قدر تجاوزات ہیں, انکروچمنٹ ہے. مبینہ طور پر وہاں پہ جب آپریشن کیا جاتا ہے, ریڑیاں اٹھائی جاتی ہیں, سامان اٹھایا جاتا ہے, تو اس کے بعد کتنے لاکھوں دے کے وہ سامان ایز اٹ از واپس آتا ہے, اور اگلے دن وہ سامان وہاں لگ جاتا ہے. میاں ہاسپٹل ہے, میاں ہاسپٹل کی بیک سائڈ ہے, لنڈا بازار لگتا ہے, امپورٹڈ لنڈا لگتا ہے. وہاں اگر کوئی ایمبولینس پھنستی ہیں, وہاں پہ ٹریفک بہت ہے, کیسے جائیں وہ آگے. تو وہ جو مریض کے لوائقین ہیں وہ جھولیاں اٹھا کے بد دعائیں دیتے ہیں ان سب کو, کہ یہ جن کی ریڑیاں لگی ہوئی ہیں ان کے دل میں, سینے میں دل نہیں ہے. کیا انہیں نہیں پتہ ہے کہ ہاسپٹل ہے ساتھ؟ کیا انہیں نہیں پتہ ہے ساتھ ایمرجنسی ہے؟ آپ نے اربوں روپیہ لگایا وہاں پہ, اربوں روپیہ پاکستان کے عوام کا, پنجاب کے عوام کا, لیکن وہاں تک رسائی ناممکن ہے. میڈم وہاں تک پہنچیں کیسے؟ وہ تو راستے میں انکروچمنٹ اتنی ہے, تجاوزات اتنی ہیں کہ مریض تو خدا نخواستہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا, وہ وہاں تک نہیں پہنچا. اور اگر میں اپنی بات کروں بینگ اے سٹیزن آف پاکستان, تو مجھے شرم سے ڈوب بننا چاہیے. میں ایمبولینس کو راستہ نہیں دیتا, میں کسی کو کیا شکوہ کروں, میں آپ لوگوں سے کیا شکوہ کروں. بھائی ہم ایمبولینس کو راستہ نہیں دیتے, ہم کہتے ہیں ہمارا کون سا پیارا اس کے اندر, ہم کیوں راستہ دیں. یہ اپنے اوپر جب بیتتی ہے, جب اپنا کوئی ایمبولینس میں جاتا ہے نا, اپنا کوئی ایمبولینس میں ٹریول کر رہا ہوتا ہے, تو دل چاہتا ہے کہ بس کسی طریقے سے ہم اڑ کے پہنچ جائیں. تو میڈم آپ قابل احترام ہیں,
آپ اچھے کام کر رہی ہوں گی، لیکن اس طرف توجہ دیجئے کہ وہ ایک ایریا ایسا ہے کہ جہاں پہ فوری طور پہ ریسکیو کرنے کی ضرورت ہے، یہ ہاسپٹل کی بیک سائڈ پہ، لیکن وہاں تجاوزات اتنی ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی پرائیویٹ گاڑی میں یا ایمبولینس میں کسی پیشنٹ کو، ایمرجنسی پیشنٹ کو لے کے جا رہا ہے تو وہ وہاں تک بآسانی پہنچ نہیں سکتا، وہاں پہ تجاوزات اتنی ہیں، انکروچمنٹ اتنی ہے۔ بہرحال بجلی کے بل پہ واپس آتا ہوں، لوگ آپ سے بھی ناراض ہیں، شکوہ کر رہے ہیں پنجاب کے باہر کے لوگ کہ میڈم آپ نے ریلیف دے دیا پنجاب کی حد تک، جبکہ پورا پاکستان آپ کا ہے۔ پاکستان کے نقشے میں جو لوگ ہیں، جو بستے ہیں، جو رہائشی ہیں، وہ سب آپ کی ذمہ داری ہیں، آپ کے گھر کی ذمہ داری ہیں۔ گھر سے مراد ہے کہ پرائم منسٹر آپ کے چچا ہیں، والد صاحب آپ کے ساتھ ہیں، اچھا ایکسپیرینس رکھتے ہیں، کوئی ایسا مشورہ لیں ان سے، کوئی ایسی مشاورت کریں ان سے کہ جو لوگوں میں غم و غصہ ہے آپ کو لے کر، لوگ آپ سے ناراض ہیں، وہ ان کے تمام شکوے دور ہوں۔ لوگوں کو فرق نہیں پڑتا، آپ 10 سال اگلی حکومت کر لیں، بجلی سستی کر دیں، آپ 20 سال حکومت کر لیں، لوگوں کو اشیاء خور و نوش کی جو قیمتیں ہیں وہ نیچے لے آئیں۔ تو بہرحال اس کے اوپر سوچنے کی، مجھے لگتا ہے کہ اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے آپ کو بھی ووٹ دیا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا وہ آپ کی حکومت کیسے بنی ہے کیسے نہیں بنی، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن بہرحال اس وقت سی ایم آپ ہیں، پرائم منسٹر آپ کے چچا ہیں، تو کوئی ایسا فارمولہ لیں کہ پورے پاکستان، کراچی کے لوگ بھی خوش ہو جائیں، KPK کے بھی، بلوچستان کے بھی لوگ خوش ہو جائیں، پنجاب کے تو آلریڈی آپ نے خوش کر دی ہیں۔ تو بہرحال اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ذرا سوچنے کی ضرورت ہے۔